بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حسن محمود چشتی. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پولیٹیکل ڈاکٹر. جناب یہ ہوتی ہے حکومت, یہ ہوتا ہے ویژن. پہلی بات ہے کہ کوئی بھی شخص اس حکومت کو, کاکڑ حکومت کو نگران حکومت نہیں کہہ سکتا. اتنی امینڈمنٹس ہو چکی ہیں اس حکومت کے اندر کہ آپ اس کو نگران حکومت نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں جو ایک سیاسی الیکٹڈ حکومت کر سکتی ہے. اور یہ تو ویسے بھی سلیکٹڈ حکومت آئی ہے ہمارے پاس, تو ان کو کسی طور پہ آپ نگران حکومت نہیں کہیں گے. نگران حکومت نے یہود و نصارہ اور IMF کو دونوں ہاتھوں سے ٹھوک کر سلام کیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ جناب یہود و نصارہ کے آپ کے پاس بہت غلام ہوں گے, لیکن جو ہم ہیں اس جیسا آپ کو ڈھونڈنے میں صدیاں لگیں گی. آج تک ایسا ہوتا ہے کہ اوگرا جب بھی کوئی سمری پیش کرتی ہے تو حکومت کی طرف سے جو معاشی ٹیم ہوتی ہے وہ جا کے بحث کرتی ہے کہ ہماری عوام غریب ہے, وہ یہ مہنگائی برداشت نہیں کر سکے گی. لیکن اس دفعہ ہوئی مزیدار بات, عوام ایک مہینہ روڈوں پر رہی ہے, تھکی ہے. عوام تو یہ ہے غلام, کیونکہ اس سے 6 ماہ پہلے ہم نکلے تھے, TLP نکلی تھی, لیکن یہی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جناب وہ تو روس سے تیل آ رہا ہے, وہ خارج کا تیل پوری قوم کو ملا. پھر 6 مہینے بعد انہیں سمجھ آیا کہ وہ اب ان کو ذلیل و خوار کریں گے, اور انہوں نے کرنا شروع کیا. تو جناب یہ قوم پھر 1 مہینہ انہوں نے بل جلائے, سب کچھ کیا. انوار الحق کاکڑ صاحب کہتے ہیں جناب اتنی کوئی مہنگائی نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے آپ جناب اب احتجاج کرنے لگ جائیں گے, کوئی زیادہ مہنگائی نہیں ہے. اوگرا نے سمری دی جناب 20 روپے کی, 20 روپے کی سمری دی کہ ہم, اور 14 روپے ڈیزل کی سمری دی. ماشاءاللہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا جناب ہم ہیں اصل غلام یہود و نصارہ کے, آپ نے 20 روپے کا کہا ہے. جناب 20 تو ہو گئے آپ کے حکم کے مطابق, آپ کی خوشنودی کے مطابق. 6 روپے ہمارا حصہ بھی شامل کر لیں. اس عوام کو ہم نے اب مار دینا ہے. 2% لوگوں کو بچانے کی خاطر, 2% اشرافیہ کو خوش کرنے کی خاطر ہم نے جناب 98% لوگوں کو زندہ درگو کرنا ہے, زندہ مار دینا ہے. یہ ان کی اب خواہش ہے, اور اس کے لیے وہ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہے ہیں. اگر جو بچ گیا وہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہوگا ان لوگوں پر. دوسرا, ایک چور جو 50 روپے کے اسٹامپ پر اسی پچھلی حکومت یہ عمران خان گورنمنٹ کو دے کر 50 روپے کا لالی پاپ دے کر وہ لندن بھاگ جاتا ہے. 4 ہفتے کا کہہ کر جاتا ہے, 4 سال بعد 4 سال اس کو بلایا نہیں جاتا, اس کو اشتہاری قرار دیا جاتا ہے. اس کا بھائی آتا ہے, اس کے کیس ختم کرواتا ہے. بیٹے کو, اس کے بھائی کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ لگوایا جاتا ہے کہ سابقہ وزیر اعلیٰ ساتھ لکھا جائے. بیٹی کو کے سارے کیس معاف, پوری پارٹی کے کیس معاف. ابھی وہ 21 اکتوبر کی ایک مطلب اڑتی اڑاتی خبر ہے, وہ بھی ابھی تصدیق نہیں ہے کہ وہ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. جناب اس کو زیرو رسک چاہیے کہ مجھے زیرو رسک چاہیے بھائی, مجھے کوئی نہ پکڑے. میں نے جو بھی کہ میں نے ہزاروں ارب ڈالر کی کرپشن کی ہے, لیکن مجھے کوئی نہیں پکڑے گا. میں 50 روپے کے اسلام پر دے کے اس ملک کو لالی پاپ دے کر گیا تھا. میں اب واپس آ رہا ہوں, اور صحافی وہ 2-2 4-4 لاکھ روپے والے صحافی جو ہیں جنہوں کو لفافے مل جاتے ہیں, وہ تجزیہ کر رہے تھے کیسا فقید المثال نواز شریف صاحب کا استقبال ہوگا. چوروں کے استقبال ہوتے ہیں, چوروں کو لتر مارے جاتے ہیں, چوروں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے, چوروں کے ٹرائل ہوتے ہیں. لیکن کیا مطلب اللہ کی شان دیکھیں, ہمارے تجزیہ کر رہے ہیں وہ ان کا فقید المثال استقبال کیسا ہوگا, کہاں سے کتنی عوام آئے گی, اور اس کو انڈے اور ٹماٹر پڑیں گے انشاءاللہ. یہ ملک و قوم کے جو چور ہیں, یہ نواز شریف, عمران خان زرداری, کوئی گھڑیاں بیچی جا رہا ہے, کوئی یہاں سے لانچر لے کر سونے کی بھری ہوئی اور نوٹوں کی بھری ہوئی, اور ان کی پارٹی کے گھروں سے اربوں روپے نکل رہے ہیں, ڈالر نکل رہے ہیں. اور یہ کوئی دبئی بھاگ گیا ہے, کوئی لندن بھاگ گیا ہے, کوئی گھڑی چوری کرتا ہوا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا, وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. تو ان کا استقبال اب پاکستان کے اندر انشاءاللہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم میدان عمل میں ہیں. ایک تیسرا چور آج پکڑا گیا ہے, اور وہ ایسا آلو ہے جو ہر سبزی میں فٹ رہا ہے آج تک. اس نے مشرف سے لے کر, نواز شریف سے لے کر, زرداری سے لے کر, اس نے کوئی بینظیر سے لے کر, اس نے کوئی حکومت نہیں چھوڑی جس کے ساتھ وہ فٹ نہیں ہوا. اپنے مطلب کے لیے ایک لمحے کے اندر وہ بیان بدل لے گا. شیخ رشید جیسا, وہ شیدہ ٹلی, وہ لال حویلی والا خسرا, وہ شخص ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر ملی تھی کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے.
وہ ایسا ذلیل آدمی ہے کہ 2017 میں جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی اور یہ عمران خان کے ساتھ جفیاں ڈال رہا تھا، تب ہم عاشق رسول تھے. تحریک لبیک ختم نبوت کے نکلی تو عاشق رسول تھی، عمران خان کے لیے بھی عاشق رسول تھی. جیسے اس کی حکومت آتی ہے اور ناموس رسالت اور فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے نکلتے ہیں، تو اب ہم عاشق رسول نہیں رہتے، اب ہم فائدے کے لیے نکلتے ہیں. 17 میں ہم عاشق رسول تھے، 18 میں ہم عاشق رسول کا ہم سے جو سرٹیفکیٹ تھا، وہ جو عمران خان اور شیخ رشید نے ہمیں دیا تھا، وہ ہم سے واپس لے لیا گیا. اور اس وقت ایک چور، گھڑی چور جیل کے اندر ہے، دوسرے کے استقبال کے لیے صحافی تجزیہ کر رہے ہیں. تیسری پارٹی سب دبئی بیٹھی ہے، کچھ لندن بیٹھے ہیں، کچھ جیل میں بیٹھے ہیں. ایک آج یہ والا جو پکڑا گیا. ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جناب سید عاصم منیر صاحب نے ہمیں یہ باور کروایا کہ میں نے بڑی اس ٹائم جو ہماری معاشی ٹیمیں ہیں ان سے بڑی بات کی ہے، تاجر تنظیمات سے ملے ہیں، ڈالر کو انہوں نے بڑا نیچے لے کر آئے ہیں. ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ اب اس سے مہنگائی کم ہوگی. آج تک تو یہی دیکھا ہے، ہمیں بتایا بھی یہی گیا کہ ڈالر اوپر جائے گا تو مہنگائی بڑھے گی. ڈالر نیچے آ گیا، مہنگائی اور بڑھ گئی ہے. یہ ہمارے ساتھ جو معجزہ ہے نا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. یہ ہمیں بشارت پہلی دفعہ ملی ہے کوئی کہ ڈالر کے نیچے اوپر جانے سے تو مہنگائی بڑھتی ہے، لیکن ڈالر کے نیچے جانے سے بھی مہنگائی ڈبل اضافہ ہو جاتا ہے. یہ چمتکار اس کو کہہ سکتے ہیں، مطلب وہ انڈین لوگ کہتے ہیں نا چمتکار ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ چمتکار ہو گیا ہے. تو جناب ہمارے ساتھ اس ملک و قوم کے 98 سے 99% لوگوں کے ساتھ اس ٹائم گیم کی جا رہی ہے. تھرو پراپر چینل یہ گیم چل رہی ہے، جس میں یہ سارے کے سارے مورے ملے ہوئے ہیں. عوام کا کوئی بندہ نہیں سوچ رہا. وہ بندہ کاکڑ کہتا ہے مجھ سے 3 لاکھ روپیہ دے کر مجھ سے اربوں روپے کے سائن کروا رہے ہیں، اور تمہارا تو 3 لاکھ میں گزارا ہے. تم تو 3 لاکھ کو بڑا حقیر جان رہے ہو. جس غریب کی 15,000 تنخواہ ہے وہ اٹے کا توڑا کیسے لے گا، وہ پیٹرول کیسے ڈلوائے گا، وہ اپنے بچوں کی روزی کیسے کرے گا. تم لوگوں کے مزے کروانے کے لیے ہم لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، ہمارے بچے تمہارے مزے کروانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، تمہارے بیریا ٹاؤن چلانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. خدا کا نام مانے اس اسٹیبلشمنٹ کو کہیں ہماری جان چھوڑ دے، ان سلیکٹڈ حکومتوں کو کہے ہماری جان چھوڑ دیں. ہمیں صرف نظام مصطفیٰ چاہیے، ہمیں نہ گلی چاہیے، نہ آپ کا سستا پیٹرول چاہیے، نہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہمیں صرف نظام مصطفیٰ چاہیے. جو نظام مصطفیٰ میں سہولت دے گا ہمیں وہ قبول ہوگی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس ملک پاکستان میں، اور ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، تحریک لبیک پاکستان میدان میں ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اس ملک پاکستان کے تخت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ ہوگا، اور ہم پھر ایک ایک چور سے ایک ایک روپے کا حساب لیں گے. یہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں. پاکستان زندہ باد.